آپ بیچنے کے لیے آئے ہیں؟ جی جی میں بیچنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرا نا بل آ گیا گھر کا تقریباً 31,000 روپیہ جو میری پہنچ سے بل کر رہا تھا بھائی. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کل آپ آتے تو میں لاتا، اور ابھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو پھر وہی بتا. گھر کی انگوٹھی ہے بیچ کے میں 30,947 روپے. جی 31,000 روپے. تو جناب آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری طاہر محمود بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے بھی جانتے ہیں کہ بطور مجموعی اس برادری کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے ملکی حالات کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کا شکریہ. ہم ویسے تو پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ہم نے عام لوگوں سے تو بات کی، تو ہمیں لگا کہ ایک طبقہ جس کو جو جیولری سے وابستہ ہے، جو سونے کے کاروبار سے وابستہ ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے رزق میں فراوانی دی ہوئی ہے، تو وہ طبقہ شاید اس طرح سے مہنگائی سے متاثر نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، معیشت ان لوگوں پر بھی اسی طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. تو ذرا ایک اوور ویو دیجیے نا کہ بطور مجموعی آپ لوگ یا آپ کے کاروبار سے وابستہ افراد کیسے متاثر ہو رہے ہیں معاشی صورتحال کی وجہ سے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم بہت زیادہ اپسٹ جاری پوزیشن. بس سمجھے کہ ایک دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، تو کسی وقت بھی کچھ ہو جائے تو ہم جا کے فارغ ہو سکتے ہیں. جو ہماری جو جیولری کی بات کریں گے نا، یہ بیسیکلی ایک نیسیسٹی نہیں ہے، یہ ایک لگژری آئٹم ہے. اس وقت یہ سب سے اینڈ پہ آ رہی ہے، یعنی کہ لوگ جب اپنی جو ضروریات زندگی اس کو جب پورا کریں گے تو اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ یار اس کو بھی کچھ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، جو کہ یہاں تک پوزیشن نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ڈراپ بیک جو ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی پرچیزنگ پاور نہیں اس وقت ہمارے پاس. ایک تو ہمارا سیزن آف ہے، ایک تو یہ ڈی میرٹ ہے، دوسرا یہ ڈی میرٹ ہے کہ آپ کی جو کرنسی ڈی ویلیو دن بہ دن ہوئی جا رہی ہے. ہمارا جو بزنس ہے اس کی جو گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ ڈی ویلیویشن آف منی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا ڈالر ہے نا اس کے پیرلل میں چلتا ہے. ڈالر بڑھتا ہے، ہمارا گولڈ بھی بڑھتا ہے. اب آج کل کے جو لوگ ہیں بیچارے، وہ تو سب سے پہلے نیسیسٹی کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے ہم نے بجلی کے بل دیکھنے، اسکول کی فیس دیکھنی ہے، گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، اور اس کے بعد گروسری جو آپ کے گھر کی ہے اس کو بھی پورا کرنا. پھر کہیں جا کر کے اپنے ہسبینڈ سے بولتے ہیں جی ہمیں کچھ اور بھی خریدنا ہے. تو جولری کا نام ہی اس میں آتا ہے. جولری اس وقت آئے گی جب سپوز شادیوں کا سیزن ہوگا، جو سیونگ، اب سیونگ بھی نہیں ہے آپ کو. ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسٹمر ہے. جب وہ انٹر ہوتی ہیں ہمارے جو سیل مین ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کسٹمر ہے. تو جب وہ اندر آتی ہے تو وہ بیچاری مانگ رہی ہوتی ہے کہ جی میں بہت اس وقت مجبور ہوں، میں نے کل بچے کی فیس دینی ہے، میں نے آج بجلی کا بل دینا ہے، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں. اور ہم یعنی کہ شاکڈ پہنچتا ہے کہ یار یہ ایسی لیڈیز جو ہم کسٹمر سمجھیں کہ ان کا ویل ڈریس ہوتی ہیں وہ، مگر بیچاری مجبور آ گئی ہے، نکل پڑی ہیں اب وہ سوسائٹی سے نکل پڑی. اب تو بیچاری مانگنے کے لیے تیار ہو گئی. پہلے اس طرح کے حالات بالکل زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھے. یہ میں آپ کو، یہ میں کسی سیاسی پلیٹ فارم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو صحیح بات بولوں. یہ جناب 2018 کی جو بعد آیا نا ٹرنیور، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کرائسس کا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی. اس کے بعد جو پولیٹیکلی بھی جو کرائسس آتے جا رہے ہیں، ابھی تک یہ سنبھلے گی بھی نہیں. اچھا، یہ بالکل نہیں سنبھلے گی بھائی صاحب. کیوں نہیں سنبھلے گی کہ سر بات یہ ہے کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں جو مافیا ہے اس کو نہیں نہ کنٹرول کریں گے یہ کبھی معیشت نہیں سنبھلے گی. جب تک جس ملک میں ایکسپورٹ کو مینٹین نہیں رکھا جائے گا اس کی معیشت کبھی ترقی نہیں کرے گی. اور آپ کو پتہ کہ ہمارے یہاں پہ لیگل پروڈکشن ہے ہی کوئی نہیں. ہمارا ملک زراعت کا ملک ہے. ٹھیک ہے، جس زراعت کی بیس پہ ہم اپنے ملک کا بہت بڑا سروائیول کر سکتے تھے. 80% زراعت ہے. اب وہ ہو کیا گیا؟ وہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جناب اس زراعت کو بھی سوسائٹیوں میں کور اپ کیا جا رہا ہے. جی، اب تو وہاں پہ ٹھیک ہے سر، گھر کے گھر سوسائٹیز کی سوسائٹی بنی جا رہی ہے. دوسرے بات اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس زراعت کے لیے کوئی اسٹوریج فیسلٹی ہے. یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اپنی لوکل پروڈکشن نہیں ہے جس کے بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ یار انڈسٹری بھی ڈیولپ کر رہی ہے. جو امپورٹ ہے وہ اس وقت انکنٹرولیبل ہے. وہ علیحدہ بات ایک رکی ہوئی ہے، مگر 80-90% ہماری امپورٹ ہے. اس کے اگینسٹ ہم نے کچھ نہ کچھ تو ان کو دینا نا فارن ایکسچینج میں، جس وجہ سے جیولری جو نا اس وقت ہماری ایک تو بہت مہنگا ہو گیا سونا، اور آگے مزید سستے ہونے کے چانسز بھی نہیں. جب ڈالر نیچے نہیں آئے گا تو گولڈ کیسے نیچے آئے گا؟ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، جس وجہ سے آ کے ہم اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب. آپ نے نا ہماری مارکیٹ کو وزٹ کیا ہوگا، بڑی مشکل سے شاید 1-2 آپ کو ملے ہو، نہیں بھی نہیں ملے ہوں گے. ٹھیک ہے. سر اب ظاہر آپ چونکہ ایسوسیشن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو بطور مجموعی اگر ہم صرف ریشو کی بات کریں، میں نے اس سے پہلے پوچھا کہ خرید و فروخت میں
بیچنے کی ریشو زیادہ لوگوں کا اس وقت زیور خریدنے کی ریشو زیادہ ہے, بیچنے کی وجوہات کیا ہیں جو لوگ بتاتے ہیں, ذرا اس پہ تھوڑا دیکھیں جی, اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت نا جو سیلنگ ہے وہ 20% ہے اور 80% ہم گولڈ کو بائی کر رہے ہیں. اس کی کیا ریزن وہی آتی ہے پھر کہ ان امپلائمنٹ آپ کے ملک میں ینگ بچے نکلتے ہیں, گریجویشن کرتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, ان امپلائڈ ہے وہ, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. آپ خود یعنی کون سا اسپیکٹ ہے مہنگائی کا جس کو آپ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ اللہ رحم کرے, یا فار ایگزامپل بل ہیں یا گروسری کبھی ہوتا ہے, کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھیں میں کس چیز کا نام لوں, ہمارے پاکستان میں سوری ٹو سے ڈیمیرٹس ہی ڈیمیرٹس ہیں, کوئی ایک چیز میرٹ پہ نظر نہیں آ رہی. میں اگر سپوز الفابیٹیکلی اے سے سٹارٹ کروں گا تو زیڈ پہ جاؤں گا نا, پورا دن لگ جائے گا. اس وقت سر لوگوں کو سب سے پہلے اپنا پیٹ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں الحمدللہ جی, ٹھیک. اچھا جی, یہ ابھی سر نے مجھے بتایا کہ آپ بیچنے کے لیے آئے ہیں. جی جی, میں بیچنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرا نا بل آ گیا گھر کا تقریباً 31,000 روپیہ, جو میری پہنچ سے بل کر رہا تھا. نہیں بھائی, ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کل آپ آتے تو ملا تھا, اور ابھی آپ دیکھ لیں, میں آپ کو پھر وہی بتا. گھر کی انگوٹھی ہے, یہ بیچ کے میں 30,947 روپے. جی 31,000 روپے. آپ کرتے کیا ہیں؟ بس محنت مزدوری کرتے ہیں سر. تو یہ یعنی آمدن کتنی ہو جاتی ہے؟ آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے, 20-30 ہزار روپے آیا, جتنی آمدن اتنا ہی بل آ اس سے زیادہ بل آ گیا بھائی. جی, تو ابھی یہ کیا یہ انگوٹھی ہے, اتنے پیسے نہیں مل رہے, جتنا کا بل ہے اتنے پیسے نہیں مل رہے, بہت کم پیسے مل رہے. آپ نے یہ پرانی تھی میری, اپنا وائف کی پرانی انگوٹھی تھی, تو ابھی یہ مشکل مرحلہ ہاں جی, بہت مشکل بیگم کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی کہ گھر کی چیزیں بیچنا. جی جی, تو یہ آپ فروخت کرنے کے لیے جی جی. اور اللہ کو جان کے اب یہ دیکھیں نا جی, کوئی یعنی آپ ویسے بھی مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں, ہم جتنا بھی آپ کو ریکارڈنگ دکھائی ہم نے, کوئی ایک خریدار موجود نہیں ہے, اور یہ ہمیں فروخت کرنے والے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے جی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اس میں تو یہ معمول ہے, یہ معمول ہے کیا بھائی, یہ بھی میں کو بتانا کہ جب اب یہاں پر یہ حالات اور معاملات پیدا ہو گئے, آپ نے سن بھی لیا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ اگر آتے ہیں نا تو وہ اسی مقصد اور اسی پرپز کے لیے آتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. کب سے یہ انحطاط شروع کب سے ہوا اس بزنس کا؟ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے بھی بتایا نا کہ اب یہ آہستہ آہستہ پچھلے 3 سالوں میں تو بہت زیادہ ہے. کرونا کا مسئلہ ہوا, وہ ہوا ایک, تو وہاں سے سمجھ لیں کہ پھر یہ اسٹارٹ ہے, پھر نہیں ہے سنبھلا, اس کے بعد سے اسٹیبل نہیں ہوا. چلیے دعا بھی کرتے ہیں, ہم سارے مل کے ایفرٹ بھی کرتے ہیں, ضرور انشاءاللہ. تھینک یو, بڑی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. جی تو جناب, آپ نے لاہور کے مختلف علاقوں سے عوام الناس کی رائے بھی سنی. ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے, ایک عام آدمی کس طرح سے زندگی کے مسائل سے لڑ رہا ہے, اور آپ نے یہ بھی جانا کہ نسبتاً ایک خوشحال طبقہ, اس پر بھی مہنگائی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. اس لاہور کی معروف اور قدیمی صرافہ مارکیٹ میں ہم جب سے موجود ہیں, ہم نے ایک بھی گاہک کو, یعنی سونا خریدنے والے کسی شخص کو, کسی فرد کو, کسی خاتون کو یہاں پر نہیں دیکھا. ہاں, ہمیں ایسے لوگ ضرور ملے جو یہاں سونا فروخت کرنے کے لیے آئے تھے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی ضرورت اس وقت جو لوگوں کی ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ ہیں بجلی کے بل. لوگوں کی استعداد سے, لوگوں کی آمدن سے کہیں زیادہ بجلی کے بل بھجوا دیے گئے ہیں, اور لوگ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں, سب سے پہلے بجلی کے بلوں کے ہاتھوں, اور ظاہر باقی مسائل بھی جوں کے توں ہیں. سو ارباب اختیار سے, ارباب اقتدار سے دست بستہ گزارش ہے کہ لوگوں پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, ورنہ نتیجہ وہ نکلے گا جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, اور خاص طور پر پاکستان کی اشرافیہ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا.